الصلاۃ مأدبۃ وغیث، نماز ایک دسترخوان کی طرح ہے. اب ایک اور معنی آپ کو ملے گا مأدبہ. وغیث اور بارش. نماز ایک دسترخوان اور باران رحمت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو خواہشات اور ان کے اسباب کے ساتھ آزمایا جو اس بندے کے اندر بھی ہیں اور اس کے باہر بھی، تو یہ اس اللہ کی بندے پر کامل رحمت اور احسان کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے بندے کے لیے ایک دسترخوان تیار کیا جس میں ہر رنگ کے تحائف، خلعتیں اور عطیات جمع کیے. اللہ نے بندے کو دن میں 5 مرتبہ اس کی طرف دعوت دی اور اس دسترخوان کی رنگا رنگ اقسام میں سے ہر قسم میں ایسی لذت، فائدہ اور مصلحت رکھی جو کسی دوسری قسم میں نہیں رکھی. یہ اس بندے کے لیے ہے جس کو اللہ نے اس دسترخوان کی طرف دعوت دی ہے، تاکہ بندگی کے تمام رنگوں میں سے ہر رنگ کے ساتھ اس کے بندے کی لذت مکمل ہو، تاکہ وہ عزت و وقار کی اقسام میں سے ہر قسم کے ساتھ اس کی تکریم کرے، تاکہ اس عبودیت کے افعال میں سے ہر فعل اس قابل مذمت فعل کا کفارہ بن جائے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، تاکہ وہ اس کے بدلے اس کو ایک خاص نور عطا کرے اور اس کے دل اعضاء میں قوت دے اور اس کو اپنی ملاقات کے دن خاص ثواب دے. وَلَمَّا امْتَحَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدَهُ بِالشَّهَوَاتِ وَأَسْبَابِهَا، اور جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو خواہشات اور ان کے اسباب کے ساتھ، یعنی من داخل فیہ، جو اس کے اندر رکھی گئی، داخل میں ہے، وخارج عنہ، اور اس کے باہر بھی ہیں، یعنی خواہشات بندے کے اندر بھی ہیں اور ان کے اسباب باہر بھی ہیں. اقتضت، تقاضا کیا، تمام رحمتہ بہ، اس کی مکمل رحمت نے بندے پر، وہ احسانہ الیہ، اور اس کی طرف احسان کرنے نے، ان ہیأ لہ مأدبۃ، کہ اس نے اس کے لیے ایک دسترخوان تیار کیا، قد جمعت من جمیع الالوان والتحف، جس میں جمع کر دیے ہر طرح کے رنگ اور تحفے، والخلع، اور خلعتیں، والعطایا، اور عطیات یعنی بخششیں، ودعاہ الیہا کل یوم 5 مرات، اور اس کو دعوت دی بندے کو کہ اس دعوت کی طرف دن میں 5 دفعہ آئے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن میں 5 دفعہ اپنے بندے کے لیے ایک دسترخوان کی طرف دعوت دی ہے. وجعل فی کل لون من الوان تلک المأدبۃ لذۃ ومنفعۃ، اور اللہ نے اس دسترخوان کے رنگوں میں سے ہر رنگ میں لذت بھی رکھی اور فائدہ بھی رکھا، ومصلحۃ، اور مصلحت بھی رکھی، لہذا العبد، اس بندے کے لیے، الذی قد دعاہ الی المأدبہ، جس بندے کو اللہ نے دسترخوان کی طرف دعوت دی، بلایا، لیست فی اللون الآخر، جو کسی اور رنگ میں نہیں، لتکمل لذۃ عبدہ فی کل لون من الوان العبودیۃ، لتکمل، تاکہ کامل ہو جائے، لذت عبدہ، اس کے بندے کی لذت، مزہ، فی کل لون، ہر رنگ میں، من الوان العبودیۃ، عبودیت کے رنگوں میں سے، ویکرمہ، اور اس کو عزت بخشی، بکل صنف، ہر قسم کے ساتھ، من اصناف الکرامتی، کرامت اور شرف کے اقسام میں سے، یعنی جتنی بھی عزت کی اقسام ہو سکتی ہیں اس سے اس کو نوازا. وَيَكُونَ كُلُّ فِعْلٍ مِّنْ أَفْعَالِ تِلْكَ الْعُبُودِيَّةِ، اور کیا ہر فعل کو اس عبودیت کے افعال میں سے، مکفراً، دور کرنے والا، ہٹانے والا، کفارہ بنانے والا، لمذموم، ہر قابل مذمت چیز کے لیے، کان یکرہہ، جس سے وہ کراہت کرتا ہے، یعنی جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اللہ تعالی، بِإِزَائِهِ، اس کے مقابل،
وَلِيُثِيبَهُ عَلَيْهِ، اور تاکہ وہ ثواب دے اس کو اس پر، نوراً خاصاً، ایک خاص نور کے ساتھ، وَقُوَّةً فِي قَلْبِهِ، اور ایک قوت عطا کر کے اس کے دل میں، وَجَوَارِحِهِ، اور اس کے اعضاء میں، وَثَوَابًا خَاصًا يَوْمَ لِقَائِهِ، اور ایک خاص ثواب عطا کر کے اس کی ملاقات کے دن۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ نماز کے اندر اتنے ڈفرنٹ کلرز ہیں، اتنے ڈفرنٹ بینیفٹس ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں اس میں سے حاصل ہوتی ہیں انسان کو، اور ایسی ایسی بخششیں حاصل ہوتی ہیں کہ جو کسی اور جگہ جانے سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو نماز سے جو کچھ ملتا ہے وہ کسی اور جگہ سے مل ہی نہیں سکتا، کہیں اور سے آپ پا ہی نہیں سکتے۔ لذتاً و منفعتاً و مصلحتاً، لذت بھی، فائدہ بھی، مصلحت بھی، ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ اس دسترخوان کی طرف بلاتا ہے۔ اور عبودیت کے جتنے بھی رنگ ہیں ان میں سے ہر رنگ کے ساتھ بندے کی لذت مکمل ہوتی ہے، اور پھر تقسیم آگے بتائیں گے یہ انشاءاللہ خود ہی۔ اور پھر اس عبادت کے ذریعے انسان کے زندگی میں جو بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے بات کی تھی نا، جیسے نہر میں 5 دفعہ انسان نہاتا تو وہ صاف ہو جاتا ہے، تو اس سے صرف گناہ نہیں دھلتے بلکہ انسان کی جو بری عادتیں ہوتی ہیں یا جیسے برے برے گناہ ہوتے ہیں ان کا یہ کفارہ بھی بن جاتی ہے نماز۔ یعنی انسان آ کر اپنے رب کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ایسی ایمانی طاقت، ایسا نور حاصل ہوتا ہے، ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو آسان ہو جاتا ہے برے کام چھوڑنا۔ جیسے آپ دیکھیں بچپن سے ہمارے ماں باپ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ہوتا ہے نا ایسے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن کتنے بچے ہیں جو ماں باپ کی بات پہ کان دھریں اور ان چیزوں سے بچیں؟ اللہ ماشاء اللہ کچھ بچ بھی جاتے ہیں، لیکن سبھی کچھ نہ کچھ تجربہ کرتے ہیں ان چیزوں کا جن سے ان کو روکا جاتا ہے، بلکہ ان کے اندر اور زیادہ اٹریکشن ہو جاتی ہے جب زیادہ روکتے ہیں تو۔ اب وہ بری عادتیں تو پڑ چکی ہوتی ہیں، اب ان کو کس طرح نکالیں؟ پریشان بھی ہوتا ہے انسان، خاص طور پر جو اس کو علم حاصل ہوتا ہے تو اب اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی برائیوں سے کیسے چھٹکارا پاؤں۔ کچھ بری عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے انسانوں سے تعلقات خراب ہو جاتے، گھر ٹوٹ جاتے، اچھے دوستوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، بعض اوقات جاب ہاتھ سے چلی جاتی ہے بیجا غصہ دکھانے کی وجہ سے، کبھی بزنس خراب ہو جاتے ہیں، کبھی سودے مارے جاتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور انسان کو ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غلطی میری اپنی تھی، یہ جو چانس میرے ہاتھ سے نکلا، یہ جو نعمت میرے ہاتھ سے گئی، اس میں کسی کا قصور نہیں، میرا اپنا ہی ہے۔ پھر انسان اپنے آپ سے فرسٹریٹ ہوتا ہے، اس کو نکالوں کیسے اپنے اندر سے؟ کبھی اس سے پوچھتا، کبھی اس کے پاس جاتا، کبھی اس سے، لیکن نہیں چھوڑ پاتا۔ جیسے نشہ ہی ہے، ایڈکشن ہی ہے، بے حیائی کے کام ہے، انسان سوچتا کہ یا اللہ کس طرح ان کو چھوڑے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ایسی قوت عطا کرتی ہے، ایسے ایسے طریقوں سے انسان کی اصلاح کرتی ہے اگر انسان ٹھیک سے نماز ادا کرتا ہے، کہ وہ جو مذموم افعال ہیں اس کے مقابل وز انسان کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، اور برے چیزوں سے چھٹکارا بھی ہو جاتا ہے، اور ان کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اور خاص نور عطا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں قوت آ جاتی، اس کے جوارے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ نماز ادا نہیں کرتے تو جوارے کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے تو جھک کے کوئی چیز اٹھانی ان کے لیے مشکل ہوتی، زمین پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بے شمار جسمانی فوائد ہیں اس نماز کی، اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ زیادہ نوافل پڑھتے ہیں ان کے جسم میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، تو یہ جسمانی فائدے بھی بے شمار ہیں۔ اور یہ جو کتنی خوبصورت بات ہے، ثواباً خاصاً یوم لقائہ، اللہ کی ملاقات کے دن خاص ثواب، خاص بدلہ، خاص اجر۔
کتنی بڑی سعادت ہے. یعنی